اصل پانی ہے۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ ہم نے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے پانی سے۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، کہ رب کریم نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور تھا اس کا عرش پانی پر۔ تو پتہ یہ چلا کہ عرش بعد میں ہے اور اس سے پہلے پانی موجود تھا۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو جو سب سے اصدق الصادقین ہے، جو سب سے زیادہ جن کی بات سچی ہے، وہ بات میرے نبی کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کس چیز کو پیدا کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل کل شیء نور نبیک من نوری، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے حبیب کو پیدا کیا۔ اور بالکل صحیح حدیث ہے، مصنف عبد الرزاق کی ہے۔ تو نہ عرش تھا، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، نہ کرسی ہے، جب کچھ بھی نہ تھا، جب زماں کو زماں بھی نہ ملا تھا، مکان کو مکان بھی نہ ملا تھا، اس وقت بھی میرے نبی کا نور تھا، اس وقت بھی میرے نبی کا ذکر تھا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کی زندگی جو رکھی ہے وہ پانی سے رکھی ہے۔ اسی لیے رب کریم نے انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ چاہیے کہ انسان کو وہ دیکھے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، کہ اس کو پیدا کیا گیا ایک اچھلتے ہوئے پھدکتے ہوئے پانی سے، اس کو پیدا کیا گیا۔ یہ بات پڑھنے سے ثابت ہوئی اثبتت الدراسات ان الجنین بعمر 3 ایام، کہ ماں کے شکم میں جب بچے کی عمر 3 دن ہوتی ہے تو اس میں 97% پانی ہوتا، اور اس کے بعد جب اس کی عمر ہو جاتی ہے 3 اشہر، 3 مہینے جب اس کی عمر ہو جاتی ہے تو اس میں پانی کی نسبت کم ہو جاتی ہے، وہ 97 سے پھر ہو جاتی ہے 91%۔ اور جس وقت میں وتصل نسبۃ الماء فی الطفل المولود، اور جس وقت میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت پانی کی جو نسبت ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ 80%۔ یہ جو آپریشن کا معاملہ آ جاتا ہے کہ نیچرل نہیں ہے، طبعی طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپریشن کے ذریعے سے ولادت ہوگی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں کے شکم میں وہ جھلی جس کو عربی میں کہتے ہیں رحم کے اندر اگر پانی کی مقدار کم ہو جائے تو بچے کی موت واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلے آ گئے اور پانی کی قلت ہے، اس وجہ سے اب اسے آپریشن کے ذریعے سے باہر نکالا جائے گا۔ اسی طرح سے انسان کے ہر جسم کے حصے میں پانی کا بڑا کردار۔ وَتَخْتَلِفُ نِسْبَةُ الْمَاءِ فِي كُلِّ عَضْوٍ بِحَسَبِ وَظِيفَتِهِ، کہ جس طرح سے دماغ میں 70% پانی کا جو ہے وہ کردار رہتا، اسی طرح سے انسان کے خون میں 82% پانی شامل ہے، اور اسی طرح سے اس کے پھیپھڑوں کے اندر 90% پانی رہتا، یعنی مختلف جسم کے جو اعضاء ہیں اس کا بھی پانی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ ہم نے اس پانی سے انسان اے بشر اس کو پیدا کیا، اور پھر بشر کے بعد پھر حسب اور نسب کے یہ پورے چمن کھلتے چلے گئے، اور پھر انسان کی جو ہے وہ نسل بڑھتی چلی گئی، اور تمہارا رب اس چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اس پانی سے رب کریم نے ایک پورا جہاں آباد کر دیا۔ تو یہ پانی میرے رب کے اور قرآن کے ان اعجازوں میں سے ایک عظیم اعجاز ہے۔ پھر رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا،
اخرج منها ماءها ومرعاها، کہ رب کریم نے اس زمین کو پانی سے سیراب رکھا اور نکالا اس پانی سے، اللہ پاک نے زمین سے پانی کو نکالا، اور وہ پانی پھر کس کے لیے مفید بنا؟ انسان کے لیے تو بنا ہی بنا، چوپاؤں کے لیے جتنی بھی ان کی غذا ہوتی ہے، ان کا چارہ ہے، وہ سارا اسی پانی سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر فرمایا رب کریم نے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اے حضرت انسان آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہی کو رب کریم نے پانی سے پیدا کیا ہے، بلکہ جتنے بھی چوپائے ہیں میرے خدا نے ان کو بھی پانی سے پیدا کیا ہے۔ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ تو وہ کون سے جانور ہیں، وہ کون سی مخلوق ہے جو پیٹ کے بل چلتی ہے؟ جیسے سانپ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، کیڑے مکوڑے وہ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور ان میں سے وہ ہیں کہ جو اپنے 4 پیروں پر چلتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ 4 پیروں پر چلنے والے وہ کون سے چوپائے۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح سے فزیا اور اس سے متعلق جو علوم ہیں سائنسی علوم کے اندر، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت میں ہوا جا کر ٹکراتی ہے بادلوں کے ساتھ، تو پھر اس سے جو ہے وہ پانی پیدا ہوتا۔ تو ہوا کا بہت بڑا تعلق ہے بادل کے ساتھ، کہ یہ بادلوں کے ساتھ جب ہوا جا کر ملتی ہے تو اس سے بارش ہوتی ہے۔ اور یہ بات تو پاکستانیوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو پھر زیادہ پانی آتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتھروں کو کس انداز میں پیش کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف پر اپنی چٹائی پر ہیں، آپ کو پتھروں کی اقسام بھی پتہ ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی، در نبی سے سب سے زیادہ علم تمہارے سینے میں منتقل ہوا ہے، تو ہمیں ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا بتاؤں؟ بڑی سادگی سے فرمایا کیا بتاؤں؟ رب کریم نے اتنے بڑے جہاں کو کیا فرمایا؟ متاع الدنیا قلیل، کہ یہ دنیا کی جو رونق ہے یہ تو بہت تھوڑی سی ہے۔ اب اگر کوئی دبئی چلا جائے تو پھر وہ گنوا سکتا ہے کہ دبئی کے اندر کتنی ساری چیزیں، پھر وہ امریکہ اور یورپ چلا جائے تو پھر وہاں پر پورا ایک جہاں آباد ہے۔ تو سیدنا مولا کائنات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے قلیل کا یہ عالم ہے تو اس کے کثیر کا عالم کیا ہوگا، کہ جس جنت کو رب نے فرمایا کہ وہ ہے جنت، تم اس دنیا کو سمجھتے ہو اور اس رنگینی کو دیکھ کر کہتے ہو یہ بہت بڑی دنیا ہے، میرا رب فرماتا یہ تو اتنی سی شے ہے، اصل تو ہم نے بنائی ہے جنت، اس کی رونقیں تم دیکھنا۔ تو رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ و اشد قسوہ، کہ تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، یعنی کفر میں دل اتنے سخت ہو چکے کہ جیسا کہ پتھر، او اشد قسوہ، یہ پتھروں سے زیادہ سخت ان کے دل ہو گئے، کیونکہ پتھروں کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کچھ پتھر ایسے کہ الحجارہ لما یتفجر منہ الانہار، کہ ان پتھروں کے بیچ میں سے پانی گزر جاتا ہے، وَإِنَّ مِنْ عَلَامَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر ایسے کہ وہ پھٹتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ لیکن اے انسان، تیرے دل کی سختی جو ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ چکی۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں قرآن کی اس آیت کو پیش کیا اور اپنے صحابہ اکرام کو سمجھایا کہ پتھروں کی پھر یہ قسمیں ہیں کہ ایک تو وہ ہے کہ جس کے بیچ میں سے پانی بآسانی گزر جاتا، ایک پتھر وہ ہے کہ وہ پھٹتا ہے تو اس میں سے پانی نکل جاتا، اور اس کی پھر تشبیہ دی گئی دل کے ساتھ۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت کو اس بات کی طرف بہت زیادہ ترغیب دلائی کہ اپنے دلوں کو سخت ہونے سے بچانا۔ اللہ پاک محفوظ رکھے کہ اگر کسی کا دل سخت ہو جائے، ہوتا ہے نا کہ دلوں میں سختی،
اور دلوں کی سختی تو ایسی سختی ہو جاتی ہے، فرعون کی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی اس نے آخر وقت تک کلمہ نہ پڑھا، اور جب موت کو اپنے سامنے اس نے دیکھا تو کیا کہتا ہے؟ اس وقت میں بھی یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، کہتا ہے میں ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لایا، ڈائریکٹ نہیں کہتا۔ تو دلوں کی جب سختی آ جاتی ہے، انسان کے اندر بھی آ جاتی ہے کہ دلوں کے اندر جب میل اور سختی پیدا ہو جائے تو لاکھ اس کو سمجھا دو لیکن اس کو حق سمجھ میں پھر نہیں آتا۔ اچھا، پھر پانی کی دو قسمیں، ایک میٹھا پانی ہے، ایک نمکین ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجُ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ میٹھا پانی ہے، یہ نمکین پانی ہے، اور ان دونوں پانیوں کے بیچ میں میرے رب نے اپنی شان کے مطابق بارڈر لگائی ہے۔ وہاں پر کوئی سیمنٹ اور بجری کی بارڈر نہیں ہے، وہاں پر میرے رب کے حکم کی بارڈر لگی ہے۔ ادھر کا قطرہ ادھر نہیں جا سکتا، ادھر کا قطرہ ادھر نہیں، ادھر کی مچھلی ادھر نہیں، ادھر کی مچھلی ادھر نہیں۔ اور اگر کوئی پکڑ کر نمکین کی مچھلی میٹھے میں ڈال دے یا میٹھے کی مچھلی نمکین میں ڈال دے تو فوری طور پر اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ایک ہی پانی ہوتا کہ بھائی میٹھا پانی ہے، لیکن نمکین پانی کے بھی تو فوائد ہوں گے نا۔ اتنا بڑا سمندر جو نمکین رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی، تو پھر نمکین پانی کا فائدہ کیا؟ اکتشف العلماء الاعجاز فی ماء البحر المالح، جو علم اعجاز کے علماء ہیں انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ نمکین پانی کے فوائد کیا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نمکین پانی جو ہے وہ انسانی جسم کو طاقت دیتا ہے، صحت دیتا، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو فوری طور پر ایک چھینک پہ لیٹ جاتے ہیں، یعنی ایسے بھی کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ دو چھینکیں آئی تو وہ بستر پہ لیٹ گئے، تو وہ انسان کی جو اپنی جسمانی حرارت اور جسمانی قوت ہے تو نمکین پانی اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علموا اولادکم السباحہ، اپنے بچوں کو تیراکی سکھاؤ، کیونکہ یہ جسم کے لیے مفید ہے، اور اگر وہ سمندر میں کرے تو اس کا جسم سب سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد نمکین پانی کا فائدہ یہ ہے کہ دانتوں کی تکلیف سے یہ بہترین علاج ہے نمکین پانی۔ جب ہم جاتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس، ڈینٹسٹ، تو آپ کا وہ جو بھی مشین وغیرہ چلا کر اس نے جو بھی کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر آپ غرارے کیجئے گا تو اس سے آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ تو نمکین پانی دانتوں کے لیے بہت مفید، بالوں کے لیے بہت مفید، آپ کی جو کھال ہے اس کے لیے بہت مفید، یہ آنکھوں کے نیچے جن کے سوجن آ جاتی ہے اس کے لیے بہت مفید۔ اسی طرح سے وہ جلد کے جس پہ جھریاں پڑ جائیں، کیا کہتے ہیں، جھریاں، جھریاں، جھاریاں، تو جس پر جھریاں پڑ جاتی ہیں اس کے لیے دور کرنے کے لیے سمندر کا پانی بہت مفید۔ کیوں؟ اب علماء جو اس کے حوالے سے پانی کے، تو انہوں نے اپنی ریسرچ کے بعد یہ بتایا کہ پانی کے اندر بہت زیادہ کیلشیم ہوتا ہے، میگنیزیم ہوتا ہے، جو کہ بہت زیادہ مفید ہے آپ کے ان جوائنٹس کے لیے، اور اسی طرح سے آپ کی جسمانی صحت کے لیے۔ اسی طرح سے سمندر کا نمکین پانی آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا، اسی طرح سے دونوں پیروں کی ہڈیوں کو وہ طاقت بخشتا، ایگزیما کے لیے نمکین پانی بہت مفید ہے، اسی طرح جن کے بالوں میں خشکی آتی ہو ان کے لیے بھی نمکین پانی مفید ہے، اور وہ لوگ کہ جن کے جلد آئلی ہوتی ہے یا ہر وقت جن کو پسینہ آتا ہے تو ان کے لیے بھی نمکین پانی کا استعمال بہت مفید ہے۔ تو رب کریم نے اس نمکینیات اور نمکین پانی کے اندر اتنے سارے جو ہیں وہ فوائد رکھے۔ زمزم شریف تو سب نے پیا ہے، اور جس نے نہیں پیا اللہ پاک اسے یہ عظیم نعمت عطا فرمائے۔ زمزم شریف جب آپ پیئیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کے اندر بھی ہلکی سی نمکینیت ہوتی ہے۔ زمزم شریف آپ چیک کیجئے گا تو اکتشف العلماء فی ماء زمزم، تو علماء نے
جو زمزم کو انہوں نے اس کی تحقیق کی تو فرماتے ہیں کہ پورے جہاں میں صرف ایک یہ پانی ہے زمزم شریف کا کہ جس میں جراثیم ہوتے ہی نہیں ہیں، یعنی دنیا کے جتنے بھی پانی ہیں اس میں کچھ نہ کچھ نسبت تھوڑی بہت جراثیمز کی اس میں ہوتی ہے، لیکن زمزم جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ جراثیم سے وہ پاک ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ جو پانی ہوتا ہے نا یہ پتھروں سے گزر رہا، میں نے کل کے درس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ پتھروں سے گزرتا ہے تو پتھروں کے اندر جو معدنیات ہیں یہ پانی اپنے اندر اس کو سلب کرتا، اپنے اندر لے لیتا۔ تو عام طور پر جو پانی ہے کہ جن میں معدنیات اور نمکینیات جو ہوتی ہے وہ تقریباً 150 سے 300 ملی گرام، 150 سے 300 ملی گرام عام پانی کے اندر جو بہترین پانی ہے تو اس کے اندر 150 سے 300 ملی گرام اس کے اندر جو ہے وہ معدنیات اور نمکینیات ہوتی ہے۔ اب ذرا کان کھول کر سنیں، زمزم شریف اللہ کے نبی کی ایڑیوں سے لگ کر نکلنے والے پانی کے اندر معدنیات کتنی ہے؟ تو علماء اس پر یہ فرماتے ہیں کہ اس میں 2000 ملی گرام معدنیات ہوتی، زمزم شریف میں 2000 ملی گرام جو ہے وہ معدنیات ہے، اور اسی طرح سے اس میں کیلشیم ہے، سوڈیم ہے، میگنیزیم ہے اور پوٹیشین جو ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے۔ زمزم شریف پینا عبادت ہے، یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ کہ زمزم شریف پیے تو عبادت ہے۔ جب ہوتے ہیں مکہ شریف میں تو نہ صرف آنے والے وہاں پر حاجی اور عمرے والے نہ صرف اسے پیتے ہیں بلکہ برکت کے لیے اسے اپنے سروں پر بھی ڈالتے ہیں تاکہ ہمارے سر اور جسم کو بھی وہ برکت ملے۔ جب نبی کے ایڑیوں سے لگ کر نکلنے والے پانی میں اتنی برکت ہے تو خود وجود نبی میں کتنی برکت ہوگی، اور ان کی ایڑیوں سے لگ کر جو پانی نکلے۔ دنیا میں جتنے بھی پانی ہیں سنت طریقہ یہی ہے کہ اسے بیٹھ کر 3 سانس میں بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں پیا جائے، لیکن یہ دنیا کا واحد پانی ہے کہ جسے کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے۔ یہ ادب ہے کہ یہ ایڑیوں سے نکلنے والا وہ پانی نبی کی، تو جب ان کی ایڑیوں سے لگ کر نکلنے والے تبرک کی یہ شان اور اس کا یہ ادب ہے تو خود ذات نبی کا ادب کتنا زیادہ ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمام پانیوں کے اندر جو پانیوں کا سردار ہے وہ زمزم شریف ہے۔ دنیا میں تو زمزم شریف ہے، اور انشاءاللہ محشر میں سرور کونین کے دست کرم سے جو آپ کے غلاموں کو نصیب ہوگا وہ جام کوثر ہوگا کہ جس کو پینے کے بعد پھر زمزم محشر کی جو پیاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عندما یشرب زمزم یقول، جس وقت میں آپ زمزم شریف پیتے تھے سیدی فاروق اعظم تو ساتھ میں دعا کرتے تھے، ہم لوگ بھی دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ زمزم روزے کے بعد پھر پی لیں گے۔ اللہم اشربہ لظمئی یوم القیامہ، اے اللہ میرے لیے اس زمزم کو محشر کی پیاس مٹانے کے لیے بنا دے۔ یہ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دعا ہوتی تھی۔ جرمن میں ایک عورت کو کینسر ہوا، چیسٹ کا کینسر، سینے کا کینسر ہو گیا۔ اس عورت نے کہیں پر یہ پڑھ رکھا تھا کہ زمزم اتنا فائدہ مند ہے، زمزم شریف اتنا برکت والا ہے، زمزم کے یہ فوائد ہیں، تو وہ کسی طرح سے پہنچ گئی حجاز کی زمین میں، یعنی اس جگہ میں نہیں، وہاں تو ان کا داخلہ منع ہے کیونکہ وہ غیر مسلمہ تھی۔ اس نے پورے 1 مہینے زمزم شریف کو پیا بھی ہے اور زمزم شریف سے اس نے غسل بھی کیا۔ 1 مہینے کے بعد جب وہ پلٹ کر واپس جرمن گئی اور اس نے اپنے طبیب کو کہا کہ اب مجھے چیک کرو کہ میرا وہ کینسر ہے کہ نہیں۔ عام طور پر کینسر کا علاج یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر اس کے جراثیم پائے گئے تو انجیکشنز کے ذریعے سے، آپریشن کے ذریعے سے وہاں سے ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات خون کے ذریعے سے پورے جسم میں تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ختم ہوتا ہے تو اس کے اثرات پھر دوسری جگہ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن جرمن میں جب طبیب نے اس کو چیک کیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے علاج کہاں سے کرایا؟
تو اس نے کہا کہ علاج نہیں، میں تو 1 مہینے تک زمزم پیتی بھی رہی ہوں اور زمزم سے نہاتی بھی رہی ہوں، اور اس کے بعد پھر اللہ نے زمزم کی طہارت سے اس کو یہ برکت عطا کی کہ اس کا ظاہر بھی پاک ہوا، اس کا مرض بھی ختم ہوا، اور اس کے باطن کو بھی جلا پہنچی، اور اس کی زبان پر پھر کلمہ جاری ہو گیا اور وہ مسلمان ہوئی۔ تو اسی طرح سے رب کریم نے فرمایا کہ ایک اور پانی کا ذکر ہے قرآن مجید میں، اور وہ کیا ہے؟ ھذا مغتسل بارد و شراب۔ عربی میں بارد کہتے ہیں ٹھنڈے کو۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کہ جس وقت میں انہوں نے دعا مانگی، ونادى ایوب کہ جب سیدنا ایوب علیہ السلام نے کہا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اب نے ابھی پڑھا تھا 23واں سپارہ پرسوں، تو اس میں یہ ذکر آیا، تو رب کریم نے فرمایا کہ اے ایوب، آپ کے جسم میں جو یہ مرض ہے اور آپ کی صحت جو ہے وہ اتنی آخر تک پہنچ گئی، اس مرحلے تک، اب دیکھیں میرے رب نے صحت عطا کرنی ہے، نہ اسپتال جانا ہے، نہ طبیب بلانا ہے، نہ میڈیسن لانی ہے، نہ کچھ کرنا ہے، وہ شفا دینے والا، اس کا شفا خانہ کیسا ہے؟ فرمایا ارکد برجلکا، اسی جگہ پر اپنے پیر سے زمین پر مارے، ھذا مغتسل، وہاں سے پانی نکلے گا، اس سے آپ غسل کیجئے گا، لیکن پانی ٹھنڈا ہوگا۔ اب ٹھنڈا پانی جب قرآن نے ذکر کیا تو ہم تو پہلے کہتے ہیں، ہم تو قرآن کے اعجاز بتاتے کہ دنیا حیرت کے مارے دیکھتی ہے کہ عاجز ہو گئی کہ جس بات کو قرآن نے ذکر کیا تو اس کے اندر حکمت کیا تھی کہ پانی ٹھنڈا ہوگا۔ ھذا مغتسل بارد و شراب، آپ نے اس ٹھنڈے پانی سے غسل بھی کرنا ہے اور اس ٹھنڈے پانی کو آپ نے پینا بھی ہے۔ تو پھر ٹھنڈے پانی کے فوائد کے لیے علماء نے جب اس پر تحقیق کی، اچھا ان علماء جو میں کہتا ہوں علماء سے مراد ہوتے ہیں ریسرچ کرنے والے، تو اس میں مسلم ریسرچ کرنے والے بھی ہیں اور اس میں غیر مسلم بھی ریسرچ کرنے والے، تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ ٹھنڈے پانی کا فائدہ یہ ہے کہ فوائد الغسل والشرب من الماء البارد، کہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا اور ٹھنڈے پانی کو پینا، تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ سنیں اس کے فوائد کہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا۔ بعض لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ دسمبر اور جنوری کے مہینے میں بھی وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں۔ چلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میرے والد صاحب وہ جنوری اور دسمبر میں بھی اس وقت برکت سے اللہ نے ان کو عمر عطا کی ہے، کوئی 78-80 کے قریب ہے، لیکن وہ آج بھی ٹھنڈے پانی سے وہ غسل کرتے ہیں۔ وہ ہمیں کہتے ہیں کون سے جوان ہو تم لوگ کہ گرم پانی سے تم لوگ غسل کرتے ہو، یہ دیکھو بالکل سخت سردی کے اندر بھی وہ ٹھنڈے پانی سے آج بھی وہ نہاتے ہیں، حالانکہ گیزر موجود ہے، کہتے ہیں چلانے کی ضرورت نہیں، میں ٹھنڈے پانی سے ہی غسل کروں گا۔ فائدہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جسم کی جو مومنٹ ہے، جسم کی جو حرکت ہے، تو اس کے اندر ٹھنڈا پانی بہت فائدہ دیتا ہے، یعنی جو ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے آئے تو اس پر سستی نہیں ہوگی۔ طلبہ سن لیں کہ جن کو صبح مدرسے آتے ہوئے سستی ہوتی ہے وہ ٹھنڈے پانی سے نہا کر آیا کریں تاکہ جسم میں ان کو سستی محسوس نہ ہو۔ ہضم کے معاملات کو کہ جن کو بدہضمی یا جن کو جو ہے وہ قبض کی شکایت ہو وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کریں۔ اسی طرح سے ٹھنڈا پانی جو ہے یونشط الذاکرہ، وہ آپ کی میموری کو ہمیشہ تازہ دم رکھے گا، جو آپ کی دماغی میموری ہے، آپ کی دماغی صلاحیت ہے، اس کو ہمیشہ تازہ دم رکھے گا۔ اسی طرح سے جو ٹھنڈا پانی ہے بلڈ پریشر کے مریضوں کے پریشر کو بالکل کنٹرول میں رکھتا، یعنی خون کے دورانیے کو جو جسم میں مومنٹ ہوتی ہے اس کو بالکل کنٹرول میں رکھتا۔ اسی طرح سے جن لوگوں کو قبض کی یا معدے میں پرابلم ہو تو ان کے لیے بھی ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا وہ فائدے مند ہے۔ اور یہ ساری چیزوں کے بعد رب کریم نے پھر فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ کل جب ہم نے 24واں سپارہ پڑھا تھا تو اس میں یہ آیت آئی تھی کہ ہم نے جن چیزوں کا ذکر اس قرآن میں کر دیا، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جتنے بھی باطل طبقے ہیں وہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں اور ثابت کر دیں کہ قرآن کا ایک حرف بھی جھوٹا ہے،
میرے رب نے چیلنج کیا کہ جو بات ہم نے قرآن میں ذکر کرتی ہے تم اپنے ریسرچ کی ساری مشینیں لگا کر دیکھ لو، تم کو ہر جگہ سے یہی صدا آئے گی، اللہ حق ہے، قرآن حق ہے، اور اللہ کا حبیب بھی حق ہے۔ ہاں، تو جنہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا تو انہوں نے بعد میں یہی کہا۔ محبت کے لیے میں ایک بات یہاں پہ عرض کرتا ہوں، قبلہ فضیلت الشیخ شہزادہ غوث پاک ڈاکٹر عبدالعزیز خطیب حسنی جیلانی حفظہ اللہ، ہمارے وہ ساتھی کہ جن کے یہاں پر ٹھہرے سید راشد صاحب یہاں موجود ہیں، ان کو میزبانی کا شرف ملا، تو حضرت جب بھی پانی پیتے ہیں نا تو فرماتے ہیں برف لاؤ۔ اس سردی میں سخت سردی ہے، اس میں بھی فرماتے ہیں کہ برف لاؤ۔ اب جتنے بھی لوگ کہ حضرت کی میزبانی کرنے کا جنہیں شرف حاصل ہے ان کو یہ بات پتہ، وہ پہلے سے حضرت کے لیے برف رکھ دیتے۔ میں نے پوچھا حضور اتنی سردی میں ٹھنڈا پانی پینا، اب جیسے رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے تو صبح سے لے کر شام تک گلے کی چل رہی ہے سروس، یعنی درس ہے، تراویح ہے، سارے معاملات ہیں، تقریریں، تو اس میں احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ بھائی افطار میں اگر دل بھی چاہ رہا ہے ٹھنڈا پینے کا تو نہیں پیتا، بھائی کیا ہو گیا کہیں گلا نہ خراب ہو جائے، اور میں تو پھر بھی بد پرہیزی کر جاتا ہوں، ہاں ٹھنڈا شربت پی لیتا ہوں کبھی کبھی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمانے والا، انشاءاللہ جن آیتوں کی تلاوت کریں گے رب کریم ان آیتوں کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا۔ میرے ایک جاننے والے قاری صاحب ہیں، ایک وقت میں یہاں پر وہ مؤذن بھی رہ چکے ہماری اسی مسجد میں، تو وہ رمضان شریف کا جب مہینہ آیا تو میں قاری صاحب سے پوچھ رہا ہوں، میں نے قاری صاحب خیریت سے؟ تو وہ کان میں آہستہ سے بولیں جی الحمدللہ۔ ارے میں نے قاری صاحب آرام سے بات کر لیں، یہ کان میں بولنے کے کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، طبیعت میں ان کے اتنے نازک پن تھا، کہنے لگے کہ اگر میں نے ابھی آپ سے اونچی آواز میں بات کر لی تو رات تراویح پڑھانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ پتہ نہیں تم لوگ اتنی تقریریں کرنے کے بعد بھی الحمدللہ تراویح پڑھا لیتے ہو۔ تو یہ طبیعت کے اندر ہوتا ہے کہ ہوتی ہیں ایسے جسم ایسے نازک مزاج لوگ کے، ان کے لیے یہ بھی مسئلہ ہوتا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا لکھنؤ والوں کے لیے کہ کیلے کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے ہیں، فرش مخمل پر میرے پاؤں چھلے جاتے ہیں۔ ہاں تو ان کے تو مخمل پہ پاؤں چھل جاتے ہیں اور کیلے کھانے سے دانت ہل جاتے ہیں، تو اس طرح کی بھی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو قبلہ فضیلت الشیخ نے اس پر جو فرمایا کہ ٹھنڈا پانی کیوں پیتا ہوں، اب سنیں اللہ کے ولی کا فرمان کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جس وقت میں یہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی شدت پیاس میں جب یہ حلق سے اتر کے سینے کے اندر جاتا ہے تو اندر سے ایک گرم ہوا اس پانی کے ساتھ لگ کر جو ٹھنڈی بنتی ہے، اور وہ ہوا جب منہ سے نکلتی ہے تو اس میں الحمدللہ کہنے کا اپنا لطف آتا ہے کہ اے میرے مالک یہ ٹھنڈا پانی کتنی بڑی نعمت تو نے عطا کی، تو اس میں الحمدللہ کہنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ رب کریم ہمیشہ ہماری زبانوں کو اپنے شکر سے تر رکھے اور کفران نعمت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے آنچھوں کا تصدق ہم بندوں کو بھی نبھاؤ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، بخت کا چمکے بخت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ، دیکھے کر روزہ پیارا، یہ پڑھے خادم تمہارا، یا حبیبی یا
رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. اللهم صل على سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. رب کریم ہماری نعمتوں میں آج رمضان کے اس جمعے کی صبح کی برکتوں سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد کی عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما، ہماری نیکیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے اخلاص میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما. رب کریم ہمارے ایمان کو اس قرآن سے مضبوط کر دے، اور قرآن سے جو ہمارا رشتہ ہے اے میرے مالک اس رشتے کو اور زیادہ مضبوط کر دے. ہم نے قرآن کو دور کر دیا اے مالک اپنے کرم سے، اور ماہ رمضان قرآن کے صدقے اس قرآن کو ہم سے قریب کر دے، اس قرآن کو ہمارا حامی بنا دے، ہمارا ناصر بنا دے، قبر میں ہمارا حمایتی اور ہمارا شافع بنا دے. اے میرے مالک پورے جہاں میں لوگ دعاؤں میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہر ایک کی جائز تمناؤں مرادوں اور حاجتوں کو پورا فرما. جو دلوں میں ارمان لیے اپنی مشکلوں کو یاد کر رہے ہیں، کسی پر قرض ہے تو کسی پر بیماری ہے تو کسی پر پریشانی ہے، اے مالک سب کو عافیت کی زندگی عطا فرما، چین اور سکون کی زندگی عطا فرما. قدس کے مسلمانوں پہ کرم فرما، اور وہاں پر جو مسجد اقصیٰ کے لیے نبر آزما اے صہیونی قوتوں کے سامنے اے مالک غیب سے ان کی پشت کو مضبوط کر دے، اور ایسے وسائل کر دے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ قدس کی آزادی میں حصہ لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما. رب کریم ہندوستان کے مسلمانوں پہ کرم فرما، کشمیر، شام، غزہ، فلسطین اور افغانستان، پاکستان کے مسلمانوں پہ سب پہ کرم فرما. رمضان المبارک کی اس مبارک صبح میں جو بٹنے والی تیرے در کی خیرات ہے اے مالک ہم سب کو عطا فرما. تجھے واسطہ تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کا، واسطہ تجھے تیرے مقدس کلام کا، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.